دوستان محترم، مسجد عائشہ کے اوپننگ کے موقع پر میں اور آپ مسجد عائشہ میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، مسجد کے حوالے سے ایک اور رخ پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو سفر پوری انسانیت کے کمال معراج تک پہنچانے والے سفر ہیں۔ ان دو سفروں میں سے ایک سفر ہے سفر معراج اور دوسرا سفر ہے سفر ہجرت۔ اب چونکہ جو ان دونوں کا پس منظر جانتے ہیں وہ اس بات کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ سفر معراج قیامت تک میں اور آپ اور آنے والی نسلیں اللہ کو سجدہ کرتی رہے گی، لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر سر کی آنکھوں سے سوائے ہمارے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ خصوصیت اللہ کے رسول حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ اب قیامت تک سجدہ کرنے والوں کو اگر کوئی پوچھے کہ تو نے سجدہ کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے، تو سجدہ کرنے والا کہے گا میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا دیکھا ہے کبھی اللہ کو؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہا پھر کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ کہا میں نے تو دیکھا نہیں، مگر دیکھنے والے نبی کا کلمہ ضرور پڑھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، مگر قیامت تک اللہ کو سجدہ کرنے والے اگر ان کے سامنے کوئی دہریہ، کوئی ناسٹک، کوئی اللہ کو نہ ماننے والا آ کر یہ پوچھیں کہ آپ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو کیا اللہ کو دیکھا ہے آپ نے، تو شہادت علی شہادت کے طریقے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر ہمارے نبی نے دیکھا ہے۔ اب جب وہ پوچھیں کہ آپ کے نبی نے کب دیکھا ہے، تو پھر آپ کہیں گے سفر معراج میں دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ تو ایک تو قیامت تک سجدہ کرنے والوں کا سر بلند ہوا ہے تو سفر معراج میں بلند ہوا کہ انسانیت جان انسانیت کی شکل میں اس عروج پر پہنچی جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اس کمال پر انسانیت پہنچی کہ جہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور عقل اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ سرکار اعلی حضرت نے اسی کو ایک مقام پر یوں بھی کہا ہے کہ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا گش آ گیا، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا گش آ گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ جہاں عقل جا کر کے گش کھا کر گر جائے بے ہوش ہو کر، وہاں سے تو کملی والے کے مقام کی شروعات ہوتی ہے۔ تو ایک سفر معراج
جس نے قیامت تک آنے والے سجدہ کرنے والے اہل ایمان کو اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ تمہارے نبی تمہارے رب کو دیکھ کر آئے ہیں. اور دوسرا سفر جو خدا کی قسم بہت اہم، وہ سفر ہجرت. اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد، اسلامک سلطنت کا قیام، دنیا میں سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے نظام رحمت کا اصول، یہ ساری چیزیں مدینۃ المنورہ کی پاکیزہ سرزمین پر قائم ہوئی. اب قیامت تک کسی کو کسی بھی اینگل سے انسانیت کا سبق پڑھنا ہے، وہ سرکار کی مدنی زندگی اٹھا کر دیکھ لے. اب یہ دو سفر، سفر معراج ہو یا سفر ہجرت ہو، ان دونوں کا کمال آپ سن چکے، مگر ان دونوں سفر کا ذکر جب اللہ نے قرآن میں کیا تو ان دونوں سفر کے درمیان اللہ رب العزت نے مسجد کا ذکر رکھا ہے. سفر معراج کی بات آئی تو اللہ رب العزت فرماتا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اس سفر کی پہلی منزل مسجد حرام ہے اور اس کی ایک اگلی منزل مسجد اقصی ہے. قیامت تک اہل ایمان کے سجدوں کو اللہ کے دیکھنے کا ثبوت فراہم کرنے والا سفر معراج، رب اس کو ذکر فرماتا ہے تو ایک ہی آیت میں دو دو مسجدوں کا ذکر فرماتا ہے. تو پھر پتہ چلنا چاہیے کہ عروج، ارتقاء اور بلندی کا رشتہ مسجد سے کتنا گہرا ہے. انسان بلندی پر پہنچتا ہے تو مسجد سے ہو کر پہنچتا ہے. یہ مسجدیں ہمیں بلندی کا پتہ دیتی ہیں، یہ مسجدیں ہمیں سرخروئی کا پتہ دیتی ہیں. اور پھر دوسرا سفر، سفر ہجرت، وہ بھی ابھی سرکار مدینہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی قبا پہنچے ہیں اور سرکار نے فرمایا میں یہاں مسجد کی بنیاد رکھوں گا. اور مسجد قبا کی سرکار نے بنیاد رکھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پر سارے اہل ایمان کو کہا اے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے ایک مرکز بن چکا ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے ایمان کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے. اب تم نے اکٹھا رہنا ہے، تم نے کندھے سے کندھا ملا کر صفوں میں کھڑے رہنا ہے. تمہاری صفوں پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس مسجد میں کھڑے رہنے والوں کو کہا رفیق رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ فرماتا ہے اس قبا میں جو کھڑے رہتے ہیں رب ان سے پیار کرتا ہے. تو یہ اصول ہے قیامت تک باقی نمازیوں کے لیے بھی. تو دیکھو اور سمجھو اس چیز کو کہ آسمان کی بلندی والا سفر بھی دو دو مسجدیں بیچ میں ذکر قرآن میں، سفر ہجرت ہو تو بھی مسجد کا ذکر بیچ میں. اس لیے مسلمانوں، تمہارا ترقی کا سفر ہجرت والا ہو یا رب کی معرفت والا ہو، تمہارے لیے دونوں ہی سمت مسجدیں. اب تم نے مسجد کو چھوڑا تو پھر سمجھو کہ تم اپنی ترقی کو خود کھو رہے ہو، تم اپنی بلندی کو خود فنا کر رہے ہو. اور میں تو قربان اس چیز پر بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر آئے تو کہاں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو ہندوستان کی سرزمین پر آئے. اس وقت سری لنکا بھی ہندوستان میں شامل تھا. آپ یہاں تشریف لائے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے جب حرم کی طرف چلے، مسجد حرام کی طرف، تو حضرت آدم علیہ السلام جہاں جہاں رکے آپ نے قیام کیا، کھانا پانی آپ نے جہاں کھایا، تو جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام رکے حدیث پاک میں ہے وہاں وہاں بعد میں شہر آباد ہو گئے. تو اس سے یہ بھی تو پتا چلا کہ یہ ایک عظیم پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام
زمین پر آئے تو ہندوستان میں آئے، اور پھر یہاں سے جب مسجد حرام کی طرف چلے تو مسجد کی طرف چلنے کا یہ سفر اتنا مفید تر ہے کہ جہاں جہاں ان کے قدم لگے وہاں وہاں اللہ نے شہر آباد فرما دیے۔ تو مسجد کا سفر کتنا اہم ہے، اسی لیے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہو تو جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف آتے ہیں اللہ رب العزت اتنے ہی درجے تمہارے جنت میں بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر قدم پر تمہیں نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر ہر قدم پر اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور مسجد کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو میں نے ابھی پہلے بات عرض کی تھی اس سے پہلی والی گفتگو میں، کہ مسجد کا صالحین کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ آج آرام فرما ہے وہ جگہ بھی مسجد ہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پر نور زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس مٹی کے جس حصے سے ٹچ ہو رہا ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے اس چیز پر کہ روضہ رسول میں جسم رسول زمین کے جس حصے سے مس ہو رہا ہے، زمین کا وہ حصہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس آرام گاہ میں تشریف فرمائے وہ بھی مسجد ہیں، اور پھر اس امت کے اندر سب سے افضل ترین ذات اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اس امت میں سارے صحابہ، اہل بیت اور قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان میں امت میں سب سے افضل ترین جو ذات ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں، اور وہ عظیم ذات بھی آرام فرما ہے تو مسجد میں آرام فرما ہے۔ تو مسجدوں کا صالحین کے ساتھ، مسجدوں کا اللہ والوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور اہل سنت و جماعت کو جب آپ پڑھنے لگوں گے تو آپ کو چاروں طرف سے ان عقائد کی روشنی میں یہ نظریے اور یہ اصول آپ کو دنیا میں ملے گے تو صرف اہل سنت و جماعت میں ملیں گے کہ صالحین کے دامن سے وابستہ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ ہماری کئی مسجدیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی کہ جہاں مسجدوں میں اللہ کے ولی آرام فرما نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حق پر ہونے کی اور مسجدوں کے ہماری اہل سنت کی مسجدیں ہونے کی بھی یہ ایک دلیل ہے۔ میں اس پر کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مسجد ہی ہے، تو میں اس پر جب تک حضرت آنے جاتے ایک بات اور بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اہل حق اور اہل باطل کو پہچاننے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اور چونکہ پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا تو پھر مزید مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے ایک سادہ اصول ہے کہ 1857 سے پہلے اس ہندوستان میں جتنی بھی مسجدیں تھیں وہ سب اہل سنت و جماعت کی مسجدیں۔ اس کو آپ چیک کر لیجئے، بات تو میں نے کہہ دی، چیک آپ بھی کیجئے۔ 1857 سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کی مسجدیں، اور اگر آپ کو کوئی مسجد ایسی نظر آئیں کہ جہاں کوئی اور براجمان ہے اہل سنت کے سوا، تو پھر آپ چیک کریں کہ یہ ایک دو نسل پہلے کہاں تھی، اور پھر اگر اس سے بھی کسی کو پتہ نہ چلتا ہو تو کئی مسجدیں آج بدعقیدوں کے قبضے میں ایسی ہیں جہاں مسجدوں میں اللہ کے ولی آرام فرمائے۔ اب یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی مسجدوں میں مردوں کا دفن ہونا، مگر یہ اللہ کے ولی جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کو شناخت کرنی اور پہچان کرنی مشکل پڑے گی،
اب جو مسجد میں نمازیں پڑھے اور صالحین کی مزارات کو بت قضا کریں اور کہیں یہاں کچھ نہیں ہے اور یہ چیزیں گرا دی جانی چاہیے، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر اس مسجد میں بھی اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے تو وہ ولی بتا رہا ہے کہ یہ مسجد کن عقیدے والوں کی ہے۔ اور پھر اگر آپ اوپر کی سمت میں جائیں گے تو یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں اہل سنت کا سرا ملے گا، چونکہ یہ اللہ اپنے ولیوں کو بھی غیب کا علم عطا فرماتا ہے، وہ اپنی نگاہ دور رس سے جانتے تھے، ورنہ آج